اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کا تاثر دنیا پر ان کی قربانی چھا چکی ہے، اور یہ ان کی قربانیوں کا ایک صلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آج ان کی محبت صرف عالم اسلام ہی نہیں بلکہ امام حسین کی محبت اور معرفت جو ہے تو دنیا کے گوشے گوشے میں اور بغیر کسی قید و مذہب کی قید کے ہر انسان، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ، عیسائی، سب امام حسین سے متعارف ہو چکے ہیں۔ اور آج ہم کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حق و باطل کی جنگ ہوئی سن 61 ہجری میں۔ یزید ایک فاسق و فاجر جس نے یہ چاہا تھا کہ اسلام کا نام اور نشان مٹا دیا جائے، حضور سرور کائنات کی محنتوں پر وہ پانی پھیرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے نانا کے دین کو تو مٹا نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے سلسلے جو پیغمبر اسلام فرمائے کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اولاد، ایک بچہ اپنے بزرگوں سے ہوا کرتا ہے، نانا سے نواسا ہوتا ہے، دادا سے پوتا ہوتا ہے، باپ سے بیٹا ہوتا ہے، لیکن بزرگ بچے سے ہونا بزرگ کا، یہ پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے میرے عزیزو چونکہ امام مظلوم کربلا کے ذمہ بہت عظیم کام تھا اور مشیت وہ کام لینا چاہتی تھی، چونکہ آپ ذبح عظیم کے مصداق ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت فدیناہ بذبح عظیم کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کے لیے اٹھا کر رکھ دیا ہے، چونکہ آنے والی قربانی علم مشیت میں موجود تھی کہ اس سے عظیم قربانی ہے، تو اس لیے پروردگار عالم نے اس قربانی کو جناب اسماعیل کی قربانی کو فی الوقت اٹھا کر رکھ لیا اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ذبح عظیم کہہ کر پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنی جگہ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ پیغمبر کا جملہ بتا رہا ہے کہ حسین، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کسی شے کا وجود ہوتا ہے اور ایک کسی شے کی پھر بقا ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شے ہے، مثلا کوئی بھی، آج یہ ہم روم دیکھ رہے ہیں، اس روم کو دیکھیں تو یہ ایک اس کا وجود ہے، ایک اس کی بقا ہے۔ جب وجود نہ تھا تو اس کو ذہن میں کسی کے ذہن میں آیا کہ روم تعمیر کیا جائے، ایک کمرہ بنوایا جائے، لیکن جب یہ تعمیر ہو گیا، بن گیا، اب اس کی بقا کا مسئلہ ہے، اس کو باقی رہنا ہے۔ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو آیا ہیں کہ ہر اولاد اپنے بزرگ سے ہوتی ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتے، اور حسین نہ ہوتے تو میرا وجود نہ رہتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے، پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ حسین کی وجہ سے آج میرا وجود، اسلام کا وجود جو باقی ہے وہ حسین کی وجہ سے ہے۔ تو حسین علیہ السلام کی قربانیاں، جو اتنی عظیم قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اپنی قربانی، اپنے عزیز و اقربا کی قربانی،
اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کی قربانی، اپنے ششماہ علی اصغر کی قربانی، اپنے برادر جناب 32 سالہ بھائی جناب عباس کی قربانی، اور حتیٰ کہ جناب زینب کی چادر کی قربانی، یہ اتنی عظیم قربانیاں کسی عظیم مقصد کے لیے تھیں میرے عزیزو۔ تو وہ عظیم مقصد کوئی اور نہیں، وہ بقائے انسانیت بھی ہے، بقائے دین بھی ہے۔ اور آج کربلا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زائر جوق در جوق آ رہے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں مظلوم کربلا کو، اور یہاں آ کر محسوس کرتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کوئی جنت ہے تو وہ یہی جگہ نظر آتی ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر انسان آ کر سکون محسوس کرتا ہے، ہر زائر آ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ زائروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور یہاں پر رنگ و نسل، ملک و وطن کی کوئی قید نہیں ہے، نہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں مذہب و ملت کی کوئی قید ہو۔ جو بھی آ رہا ہے وہ حسینی بن کر چلا آتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا اصل میں۔ اگر ہم معرفت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کریں تو انسان اگر حسین کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر انسانیت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا درس انسانیت کا درس تھا۔ آپ اتحاد کا درس دینا چاہتے تھے، اتفاق کا درس دینا چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے رحم دلی، کرم، آپ کی طرف سے بے پناہ یہ کرم، جو اتنا بڑا دشمن جو حر امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر لے کر آیا تھا، اس کو معاف کر دینا اور اس کی خاطر ایک رات کی مہلت لے لینا، یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی حر بن کر آنا چاہتا ہے آج بھی امام کے در پر تو ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی کبھی بھی کسی وقت آ جائے۔ یہاں آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے نہ کوئی ہندو مسلم کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، سکھ عیسائی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، جو بھی آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سب امام حسین علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور سب حسینی ہیں۔ اس سرزمین پر آ کر ایک ہی آواز آتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور حسین کا پیغام یہی ہے کہ اتحاد، اور حسین کی آواز پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آ کر عہد کرتے ہیں کہ اس مطالبے پر ہم عمل پیرا ہوں گے، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر، آپ کے بتائے ہوئے آپ کے منہاج پر، آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آقا ہمیں وہ توفیق عطا فرما دیجئے کہ جس سے ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہ سکیں، چل سکیں۔ اور میں آخر میں یہ دعا بھی کرتا ہوں تمام زائرین کے لیے کہ جتنے بھی زائرین جہاں جہاں سے بھی کربلا میں آئے ہوئے ہیں، آج ہم کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا میں جہاں جہاں سے بھی زائرین آئے ہوئے ہیں، جس ملک سے بھی آئے ہوئے ہیں، دنیا کے جس گوشے سے آئے ہوئے ہیں، مولا سب کی زیارتوں کو قبول فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ جو مومنین یا زائرین یا جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے، جہاں جہاں بھی لوگ بیمار ہیں، مولا ان سب کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائیں۔ اور جو مومنین مولا کی زیارت کے مشتاق ہیں، مولا سب کو زیارت نصیب فرمائیں۔ پروردگار عالم یہ شرف سب کو نصیب فرمائے۔ اور بارگاہ مولا میں دعا گو ہوں کہ مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیں، کیونکہ امام مظلوم کربلا وہ ہیں کہ جہاں قسمتوں کو بھی آپ پلٹ دیتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا اس مقام پر۔ اس موضوع علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ کربلا کا تقدس، کربلا کا مقام، کربلا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، آستانہ حسین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ یہ معرفت سے لبریز علامہ اقبال کا شعر، یہ شعر خود بتا رہا ہے کہ کتنا بڑا عارف تھا جس نے اس لب و لہجے کا شعر لکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ایسا نہیں کہ صرف
مسلمان ہی آپ کی خدمت میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے ہم نے دیکھا ہے لوگ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب امام حسین علیہ السلام کے در پر عقیدت کی جبیں جھکا دیتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ لے کر بھی جاتے ہیں۔ جو یہاں آتا ہے سب کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ اس میں سنی شیعہ کی یا ہندو مسلمان یا سکھ وغیرہ یا کوئی عیسائی ہو، کوئی قید نہیں ہے۔ بہرحال ایک شاعر ہیں ہمارے ہندوستان میں جن کا نام عمر دراز دیوبندی ہے، وہ کہتے ہیں کہ، اور بڑے خوبصورت بھی مجھے وہ مصر یاد آ گئے، چونکہ سامنے جناب عباس کا روضہ ہے، اسی سلسلے سے مجھے یاد آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ صدقہ علی کا مانگ رہا ہوں اٹھا کے ہاتھ، صدقہ علی کا مانگ رہا ہوں اٹھا کے ہاتھ، عزت خدا کے ہاتھ ہے ذلت خدا کے ہاتھ۔ اور پھر یہ دو مصرے بطور خاص میں نظر کر رہا ہوں کہ صدقہ علی کا مانگ رہا ہوں اٹھا کے ہاتھ، عزت خدا کے ہاتھ ہے ذلت خدا کے ہاتھ، ظالم کے ہر تماچے پہ کہتی تھی کم سنی، یہ ہاتھ کاٹ لیتے جو ہوتے چچا کے ہاتھ۔ یہ اشعار میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقیدت مندی کا ثبوت دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر عقیدت مند کچھ نہ کچھ تو کہہ کر جاتا ہے بارگاہ امام حسین میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے گاندھی جی کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر حسین جیسے انصار مجھے مل جاتے تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹے میں آزاد کرا لیتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام سے انقلاب کا درس ملتا ہے۔ یہاں سے بڑے بڑے افراد نے، جو جتنے بھی نامور افراد ہیں، انہوں نے درس حاصل کیا ہے انقلاب کا، اور انہوں نے درس حاصل کرنے کے بعد وہ قوت ان کو جو ملی ہے وہ یہیں سے ملی ہے، امام حسین علیہ السلام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ 72 نفوس، اور ایک طرف جم غفیر، ایک طرف 32,000 سے لے کر 9 لاکھ تک کا مجمع ہے، لشکر ہے، اور ادھر لشکر بھی ہے، حکومت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ صرف 72 ہیں، مگر ان کے پاس روحانی طاقت تھی اور انقلابی طاقت تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے کمزوروں کو، دنیا کے مستضعفین کو یہ ایک پیغام دے دیا، اپنے عزم سے دنیا کو یہ عزم دے دیا، کمزوروں کو ہمت عطا کی ہے کہ ظالم کے مقابلے پر ہمیشہ یاد رکھو، ڈٹ جانا، ظالم کے مقابلے پر کھڑے ہو جانا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم مظلومیت کا ساتھ دیتا ہے، اور مظلومیت جو ہے تو زمانے پر عام ہو جاتی ہے، مظلومیت پھیل جاتی ہے، زمانے پر چھا جاتی ہے۔ آج حسین کی مظلومیت زمانے پر چھا گئی، لیکن یزید کہاں ہے؟ یزید کا نام و نشان کا میں نے اتنے زائرین سے، یہاں پر لاکھوں کے کروڑوں کی تعداد میں زائرین آئے، میں نے بہت سے زائرین سے سوال کیا کہ بھائی یزید کا کوئی نام و نشان بتا دے، قبر کا نشان بتا دے، لیکن کوئی نہیں بتا پاتا، جبکہ اس کے پاس اس وقت پر حکومت تھی، جاہ و حشم تھا، مال و اسباب تھا، خزانے اس کے پاس تھے، طاقت اس کے پاس تھی، لیکن بظاہر حسین اس وقت کمزور نظر آ رہے تھے۔ چند نفر تھے، ان میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، ایک بوڑھا آپ کا حبیب ابن ظاہر جیسے دوست بھی تھے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت کمزور تھے آج وہ زمانے پر چھا گئے، اور جو اپنی طاقت کے نشے میں تھا وہ آج اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام کا ایک جملہ ہے، بڑا عظیم جملہ ہے میرے عزیزو، اور امام نے وہ جملہ دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے کہ پالنے والے، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ اس وقت یزید کے پاس دولت تھی، حکومت تھی، طاقت تھی، لشکر تھا، سب کچھ تھا، مگر وہ خدا کو بھلایا ہوا تھا، اس نے خدا کو بھلا دیا تھا، خدا اس کے ساتھ نہیں تھا، خدا اس کے پاس نہیں تھا، وہ کفر و ضلالت کے گڑھوں میں اتر چکا تھا۔ مگر حسین علیہ السلام کے پاس ظاہراً مادی اعتبار سے دیکھیں تو نہ طاقت تھی، نہ دولت تھی، نہ حکومت تھی ظاہری اعتبار سے، مگر خدا حسین کے ساتھ تھا۔ کل خدا حسین کے ساتھ تھا، دنیا دیکھ رہی تھی، ظاہراً حسین کمزور تھے مگر خدا ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت ظاہراً یزید طاقتور تھا مگر خدا اس کے ساتھ نہیں تھا، اس نے خدا کو نہیں پایا۔ تو لہٰذا آج وہ زمانہ دیکھ رہا ہے حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ یزید نے خدا کو کھو دیا تھا، تو آج
خود مٹ گیا، حسین نے خدا کو پا لیا تھا، پوری دنیا حسین کی ہے۔ فقط والسلام، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔